الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ اولئک یجزون، ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروں کے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے۔ خالدین فیہا، سدا رہا کریں گے ان میں، حسنت مستقرا و مقاما، خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما یأبأ بکم ربی، تو کہہ پرواہ نہیں رکھتا تیرا رب تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تم ان کو نہ پکارا کرو، فقد کذبتم، سو تم تو جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، اب آگے کو ہونی ہے مڈ بھیڑ۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی عباد الرحمن اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، اپنے مقبول اور مخصوص بندوں کی جو علامات ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان علامات میں سے پہلی علامت عقائد کی درستگی اور اپنے ذاتی اعمال ہیں، خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا وہ مال سے متعلق ہوں۔ دوسری صفت وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تعالیٰ کے جو مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر، اترا کر، غرور اور تکبر کے ساتھ وہ زمین پر نہیں چلتے ہیں۔ تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے عباد الرحمن مقبول اور مخصوص بندے جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر وہ اپنے آگے نکل جاتے ہیں۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو راتیں ہیں وہ راتیں صرف سونے میں اور غفلت میں نہیں گزرتی ہیں بلکہ شب بیداری کے اندر بھی ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ پانچویں صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت اور طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھتے کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لیے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ چھٹی صفت والذین اذا انفقوا، یعنی جب اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ساتویں صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پہلی 6 صفات میں طاعت اور فرما برداری کے اصول آ گئے ہیں، اب معصیت و نافرمانی کے اصول مہما کا بیان ہے، جن میں پہلی چیز عقیدے سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہو گیا۔ 8ویں صفت لا یقتلون النفس،
یعنی عملی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس بھی نہیں جاتے۔ یہ 3 عقیدے اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا، ناحق قتل کرے گا، زنا کرے گا، عقیدہ اس کا خراب ہوگا، وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے والذین لا یشهدون الزور، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور اگلی صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور 12ویں صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی یہ مقبول اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ سمیع اور بصیر، غور سے سنتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، انسان کی طرح اس میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور 13ویں صفت جو آج کا خاص مضمون ہے والذین یقولون، کہ وہ اپنی اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اہل و عیال کے نیک صالح بنانے کی عملی کوشش پر ہی صرف اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طاعت میں مشغول دیکھے، یعنی جب آدمی اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں دیکھتا ہے تو اسے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ میرے بچے اور بچیاں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے۔ اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے، یعنی ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے بچیاں، ہماری ذریت، ان کا ظاہر بھی اچھا ہو، صحت مند بھی ہوں، وہ عافیت خیریت سے بھی رہیں، خوشحالی کے ساتھ بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں، تو یہ دونوں چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ یہی اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے، یعنی ہم تو خود نیک ہیں، ہم خود جو ہے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم جو ہے اعمال صالحہ کرتے ہیں، بس یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی دردناک آگ سے بچانے کی کوششیں بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح، اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے، جتنا نتیجہ کوشش سے نہیں نکلتا، بسا اوقات وہ نتیجہ جو ہے وہ دعا سے نکلتا ہے۔ اپنی کوششوں پر
صرف تکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی برابر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ اس میں بظاہر اپنے لیے جاہ و منصب اور بڑائی کرنے کی دعا ہے جو دوسرے نصوص قرآن کی روح سے ممنوع ہے۔ قرآن کریم کے اندر اپنے لیے جاہ و منصب کی، دنیاوی جاہ و منصب کی طلب کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں جو جاہ و منصب ہے کہ ہر آدمی اپنی اہل و عیال کا، اپنی بیویوں کا امام اور قائد ہوتا ہے، تو یہاں یہ دعا کہ میں ایسی بیویوں کا اور ایسی اولادوں کا امام اور قائد بنوں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، خدا ترس ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دن رات گزارتے ہوں، جو صفات پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مخصوص بندوں کی بیان کی گئی ہیں ان صفات کو اختیار کرتے ہوں۔ اے اللہ ایسی بیویوں کا اور ایسی اولادوں کا مجھے امام بنا۔ تو اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اور ہم آج کل کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور گھروں میں ہی اب مشغول، نمازوں میں مشغول ہیں، عبادات میں مشغول ہیں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہیں اور گھروں میں ہی رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ایک اچھا موقع ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو ساتھ رہ کر ہم رہنے کا جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اس موقع کو اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ بھال اور ان کا دینی ذوق اور مزاج اور ان کا تعلق مع اللہ جو ہے وہ قوی سے قوی تر ہو جائے، اس کی فکر بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں اور اس کی ان کو تعلیم و نصیحت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوشش میں اثر پیدا کرنے کے لیے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کوشش بھی کریں گے آپ اور دعائیں بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوشش اور آپ کی دعا کو رائے گا اور بیکار نہیں جانے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج کو بھی نیک بنائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی نیک بنائے گا، اور دنیا میں بھی یہ جو ہے آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیک صالح اولاد ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو اور اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، گھروں کا سکون بنا دے، زندگی کا وقار بنا دے، اور دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائی کا حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مجلس کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ اولئک یجزون، ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروں کے، اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے۔ خالدین فیہا، سدا رہا کریں گے ان میں، حسنت مستقرا و مقاما، خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما یأبأ بکم ربی،
تو کہہ پرواہ نہیں رکھتا تیرا رب تمہاری لولا دعاؤکم اگر تم ان کو